بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ ایک بار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے اور کچھ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ٹھہرے۔ اس سفر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف دو لوگ تھے، ایک آپ کے عالی مقام صاحبزادے یعنی بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا ایک خادم یعنی غلام۔ اپنے جسم کو کسی غیر متوقع حملے سے بچانے کے لیے یعنی کسی ان ایکسپیکٹڈ حملے سے بچانے کے لیے اس وقت لوگوں کو سفر میں نکلنے سے پہلے بھی لوہے کا لباس یعنی زرہ پہننا پڑتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آرام کرنے کے لیے لیٹے تو اس زرہ کو اتار کر رکھ دیا اور ادھر دونوں نوجوان ٹہلنے لگے۔ جب ان دونوں کی نظر پڑی تو ذرا دیر سے پڑی کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قیمتی لباس کو اٹھایا اور اسے لے کر وہ تیزی کے ساتھ بھاگا اور ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو گیا جو اس نے قریب ہی کھڑا کیے ہوئے تھا۔ ان دونوں نے چاہا کہ اسے پکڑ لیں مگر نہیں پکڑ سکے۔ ہاں، لیکن اس سے پہچان ضرور ہو گئی کہ یہ شخص ایک جانا پہچانا انسان تھا یا خود یوں کا ایک عالم تھا، اور جب اس نے ایسی حرکت کی تو یہ دونوں حیران رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نیند سے بیدار ہوئے، نیند سے جاگے تو ان دونوں نے بتایا کہ آپ کے زرہ ہماری آنکھوں کے سامنے فلاں آدمی چرا کر لے گیا ہے۔ ایک جرم ہوا، اور یہ جرم کس کے سامان کے ساتھ ہوا؟ وقت کے سب سے طاقتور حاکم یعنی خلیفہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے، چوتھے خلیفہ راشدین میں سے تھے، اور اس وقت کی دنیا دو بڑی طاقتوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سکہ چل رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو چند لمحوں کے اندر اس انسان کو گرفتار کروا کر کڑی سے کڑی سزا دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اسلام مجھے قانون و شریعت کو اپنا ہاتھ لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ قانون کو اپنے اصولوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام شہری کی طرح ایک عدالت کے اندر شکایت کی عرض داخل کی۔ اس عدالت کا جج قاضی شریح تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا شاگرد یعنی اسٹوڈنٹ رہ چکا تھا۔ قاضی شریح نے دونوں فریقوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جو شکایت کرنے والے تھے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی بلایا، اور جس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا یعنی جو اس کو چرا کر لے گیا، مقدمے میں کارروائی شروع کی۔ اسلام کا یہ اصول یہ ہے، اور پوری دنیا کے عدالتی نظام نے اسلام کے اس اصول کو قبول کیا ہے کہ جو شکایت کرتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے۔ چنانچہ قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا، اے ابو الحسن، گھوڑے کھڑے ہو جاؤ، آپ کی شکایت پر آپ کو بلایا گیا ہے۔ آپ نے نامزد شکایت پیش کی ہے کہ اس شخص نے آپ کی زرہ چرائی ہے۔ آپ ثبوت پیش کریں اور جو گواہی آپ کے پاس ہو اسے پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور گواہی دینے والی جگہ پر پہنچے۔ انہوں نے قاعدے کے مطابق اپنا تعارف دیا یعنی اپنا پتہ بتایا، میں حسن ابن علی ہوں اور میں اس سفر میں اپنے والد حضرت علی کے ساتھ تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فلاں جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا۔ جب میرے والد محترم آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوئے تھے، یہ شخص آیا اور اس نے تیزی سے زرہ اٹھائی اور اسے لے کر بھاگ گیا۔ میں نے اور میرے ساتھ ایک آدمی اور تھا، ہم نے اس کے پکڑنے کی کوشش بھی کی مگر ہم کامیاب نہیں ہوئے، مگر ہم نے اسے پہچان لیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اسی شخص نے میرے والد کی زرہ چرائی ہے۔ قاضی شریح نے گواہی سن لی، لیکن اس کے بعد کہا، اسلامی قانون کے مطابق بیٹے کی گواہی کو باپ کے حق میں ناقابل قبول ہے، یعنی بیٹے کی گواہی کو نہیں مانا جائے گا، لہٰذا یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری گواہی نامنظور کی جاتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چپ چاپ بیٹھ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو دوسرا گواہ آپ کا غلام تھا اس کو اشارہ کیا
وہ کھڑا ہوا اور اس نے بھی اسی جگہ جا کر اسی طریقے کے مطابق اپنا تعارف کرایا۔ اس کے بعد اسی طرح گواہی قاضی شرح نے تمام گواہی سن لی اور سننے کے بعد کہا، اسلامی قانون کے مطابق غلام کی گواہی اپنے آقا یعنی اپنے مالک کے حق میں قابل قبول نہیں، لہٰذا تمہاری گواہی بھی نامنظور کی جاتی ہے۔ اور یہ ابو الحسن، اگر آپ کے پاس اور کوئی گواہی ہو تو لے آئیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، قاضی صاحب، میرے پاس ان 2 گواہوں کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے۔ اس سفر میں میرے ساتھ صرف یہ 2 تھے، میں کوئی تیسرا گواہ نہیں پیش کر سکتا۔ مدعی کی بات سن لی گئی اور آپ جو دوسرا فریق تھا اس کی باری آئی۔ قاضی شرح نے اس کو موقع دیا اور کہا، تم اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس نے کہا کہ یہ الزام بالکل جھوٹا اور غلط ہے، میں نے ان کی کوئی زرہ نہیں چرائی اور یہ بالکل جھوٹی شکایت ہے جو آپ کی عدالت میں درج کی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی نے کہا کہ کیا تم قانون کے مطابق حلف لے کر قسم کھا سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، کیوں نہیں، جو بھی قسم کھانے کو کہیں میں کھا سکتا ہوں، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ زرہ میری ہے اور یہ الزام جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ قانون کا کام پورا ہو گیا۔ مدعی علی اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکے اور ادھر اس شخص نے قسم کھا کر یہ کہہ دیا کہ یہ زرہ میری ہے اور یہ الزام جھوٹا ہے، لہٰذا قاضی شرح نے فیصلہ سنایا، ابو الحسن، آپ کی درخواست خارج کی جاتی ہے اور یہ جو عمر زرہ تمہاری ہے تم اسے لے جا سکتے ہو۔ مقدمہ ختم ہوا، عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ جو ایمر باہر نکلا، قاضی شرح نے نیچے اترے۔ ابھی تک تو وہ قاضی تھے، لیکن جیسے ہی مقدمہ ختم ہوا تو نیچے اترے اور کہا، یا امیر المومنین، مجھے آپ ہی نے سکھایا ہے کہ جس قانون کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنا سکھایا تھا میں نے اس کے تحت فیصلہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مطمئن ہوں گے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فیصلہ تم نے صحیح کیا، مگر آج تم نے ایک بہت بڑی زیادتی کی ہے، اور اگر مجھے اس زیادتی تو تم کو مجھے اس عہدے سے برخاست کرنے میں یعنی نکالنے میں دیر نہیں لگتی۔ قاضی شرح نے کہا، یا امیر المومنین، فوراً بتائیے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ اور حضرت علی نے فرمایا، جب عدالت میں تم نے مجھ کو گواہی دینے کے لیے پکارا تھا اس وقت تم نے میرا نام لینے کے بجائے تم نے میری کنیت کے ساتھ مجھے پکارا۔ تم نے کہا تھا کہ یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، کھڑے ہو جاؤ۔ جانتے ہو کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، جب کسی کو عزت و احترام کے ساتھ بلانا چاہتے ہیں تو نام کے بجائے کنیت کے ساتھ بلاتے ہیں۔ تم نے مجھے تو کنیت کے ساتھ بلایا، جبکہ جو ایمر کو نام کے ساتھ بلایا اس کا مطلب ہے کہ تم نے ہم دونوں کے بیچ فرق کیا۔ یہ ناانصافی تھی۔ اگر آئندہ تم نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی کی تو سمجھا جائے گا کہ تم اس عہدے کے بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ قاضی شرح نے کہا، یا امیر المومنین، میرا دل ہی جانتا تھا کہ جب آپ کھڑے تھے اور میں بیٹھا تھا تو مجھ پر کیا گزر رہی تھی۔ میں آپ کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوں، لیکن جب تک عدالت چلتی رہی میں اپنا فرض ادا کرتا رہا، لیکن اس وقت میں اپنی زبان پر قابو نہیں کر سکا۔ میرے روئے میں جو آپ کی محبت ہے میں کیسے اس کو قابو میں رکھتا۔ پھر بھی وعدہ کرتا ہوں آئندہ خیال رکھوں گا۔ ان تمام گفتگو میں تھوڑی دیر لگ گئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ عدالت کے باہر جو چور کھڑا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں، اب کیا بات ہے؟ عدالت کا فیصلہ ہو گیا، یہ زرہ تمہاری ہو گئی، جاؤ بلا خوف و خطرہ، نکل جاؤ، تمہیں اب کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ میں نے عدالت کا یہ فیصلہ قبول کر لیا اور یہ زرہ اب تمہاری ہے۔ جو امیر نے کہا، یا علی، ذرا میری بات تو سنیں، بے شک یہ زرہ میری نہیں آپ کی ہے، اور صرف زرہ کی بات نہیں ہے، یہ جو عمر بھی آپ کا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جو عمر، کیا تمہیں کسی نے ڈرایا ہے؟ یا علی، میں نہیں ہوں،
یا علی میں نہیں ہوں، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میں اپنی قوم کا مذہبی رہنما اور عالم ہوں۔ ہماری حبیب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو انصاف دنیا میں قائم ہوگا، اس کی ایک مثال ایسی ہوگی کہ اس کا جو چوتھا خلیفہ ہوگا، اس کے دشمن قوم کا ایک شخص ایک جرم کرے گا اور وہ جرم اس کے بیٹوں یا قریبی لوگوں کے آنکھوں کے سامنے کرے گا، لیکن عدالت میں گواہی قبول نہیں ہوگی اور انصاف کے قاعدے کے مطابق اس کی شکایت قابل قبول نہیں مانی جائے گی، لہذا عدالت اس کے دشمن قوم کے اس آدمی کے حق میں فیصلہ کر دے گی، یعنی عدالت چوتھے خلیفہ کے خلاف فیصلہ کر دے گی، لیکن وہ خلیفہ اس فیصلے پر بلا چوں چرا تسلیم کر لے گا، سر جھکا دے گا، کوئی ناانصافی نہیں کرے گا۔ یا علی میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ نشانی آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں، اور اب میں نے پا لیا کہ وہ علامت آپ کے اندر موجود ہے، اور ساتھ ہی جو امیر کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ اس ابن جرح بیان کرتے ہیں۔ دوستوں یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔